بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں عجیب و غریب موضوعات پر مشتمل دلچسپ کہانیاں جو کہ ڈراؤنی ہوتی ہیں، ہارر ہوتی ہیں اور بہت ہی مزیدار۔ تو اگر آپ اس قسم کی کہانیوں کا شوق رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ کو بغیر کسی پریشانی کے ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تاکہ اگلی بار کہانی کا انتخاب کرتے ہوئے میں آپ کی پسند کو مد نظر رکھ سکوں۔ آج کل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی زبردست ناول جس کا نام ہے شیطانوں کی دنیا۔ اس کے تمام پچھلی ایک ساتھ آپ کو پلے لسٹ سے مل جائیں گی۔ روز اس کی ایک نئی قسط اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو چلیے آج کی قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیوانی بدرو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جمشید کی ساتھ والی خالی ارتھی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ جھکی اور ارتھی پر بالکل اسی حالت میں سیدھی ہو کر لیٹ گئی جس حالت میں جمشید لیٹا ہوا تھا۔ شیوانی بدرو نے پراسرار آواز میں کسی منتر کا جاپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز کبھی بلند ہوتی، کبھی مدھم ہو جاتی۔ کچھ دیر کے بعد جمشید کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس انکشاف سے اس کا دل کانپ اٹھا کہ اس کی بولنے کی قوت ختم ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے جھٹکے لگنے بند ہو گئے۔ اب اس کا جسم آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ کبھی آوازیں اتنی تیز ہو جاتیں کہ جمشید کو اپنے کان بند ہوتے لگتے۔ کبھی ان آوازوں کی گونج دھیمی ہو کر بھنبھناہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ منتروں کا جاپ کرتے کرتے شیوانی بدرو نے چیخ جیسی آواز میں اگنی ماتا کا نعرہ لگایا۔ اس کے فوراً بعد دونوں لڑکیوں نے بھی وہی نعرہ بلند کیا اور خون سے بھرے ہوئے کٹورے تھامے ارتھیوں کے پاؤں کی طرف آ گئیں۔ وہاں آتے ہی دونوں لڑکیوں نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ جمشید ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ شیوانی بدرو خاموش ہو گئی تھی۔ لڑکیاں منتر پڑھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے منتر پڑھتے پڑھتے ہاتھ کٹوروں میں ڈالے اور ارتھیوں پر خون کے چھینٹے مارنے لگیں۔ خون کا چھینٹا جمشید کے چہرے پر پڑا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں لڑکیاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد منتروں کا جاپ کرتے شیوانی بدرو اور جمشید پر خون کے چھینٹے پھینک رہی تھیں۔ جب ان کے کٹوروں میں بھرا ہوا خون ختم ہو گیا تو وہ منتر پڑھتی ہوئی 10 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ خون کے قطرے جمشید کے ہونٹوں پر بھی پڑے تھے۔ اسے خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں پر سے خون پونچھنا چاہا لیکن اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا، صرف اپنی آنکھیں ہلا سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں موڑ کر دیکھا۔ شیوانی بدرو اپنی ارتھی سے اٹھ کر اس کی ارتھی کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی طرف گھور کر دیکھ رہی تھی۔ لڑکیوں کے منتر پڑھنے کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ جمشید کو اپنا جسم جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا سانس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن مدھم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں۔ وہ ارتھی پر لیٹے لیٹے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے شیوانی کو دیکھ رہا تھا۔ شیوانی بدرو کے چہرے اور جسم پر خون کے چھینٹوں کے بے شمار دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر بھی خون کے چھینٹوں کے سرخ نشان تھے۔
اس کے دیکھتے دیکھتے شیوانی نے اپنا ایک بازو اوپر کو اٹھایا اور اس کی خوبصورت شکل بدلنا شروع ہو گئی۔ اس کا رنگ جو گورا تھا سیاہ ہو گیا، اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنکھوں کے حلقے گہرے سیاہ گڑھوں کی طرح نظر آنے لگے۔ اس کے سنہری بال سیاہ ہو کر اس کے سر پر گچھا سا بن گئے اور ان بالوں میں جمشید نے سانپوں اور بچھوؤں کو رینگتے ہوئے پایا۔ وہ عورت ایک حسین عورت سے بدروح کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی انگلیوں کے ناخن نوکیلی چھریاں بن گئے تھے جن میں سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ شیوانی بدرو نے وحشت خیز ڈراؤنی آواز میں جمشید کو گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، میرا ہاتھ تھام کر اپنی ارتھی سے اٹھو۔ جمشید کی اپنی قوت ارادی مفلوج ہو چکی تھی۔ اس کو کالے جادو نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ وہ کالا جادو تھا جو کبھی وہ دوسروں پر کیا کرتا تھا، آج وہ خود اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کا بازو اپنے آپ اوپر اٹھا اور اس نے شیوانی کا ہاتھ تھام لیا اور ارتھی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیوانی اسے اپنے ساتھ لے کر اس آسیبی بت خانے کے دروازے سے نکل گئی۔ جمشید اس کے ساتھ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی طلسم زدہ انسان خواب کی حالت میں چلتا ہے۔ اس کی یادداشت اور اس کے اپنے محسوسات اپنی اصلی حالت میں زندہ سلامت تھے، مگر ان پر اس کا اختیار ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو شیوانی بدرو کا غلام سمجھنے لگا تھا۔ شیوانی بدرو اسے ایک نیم تاریک ویران کمرے میں لے گئی جہاں دیوار کے ساتھ 8 تابوت فرش پر رکھے ہوئے تھے۔ ہر ایک تابوت کا ڈھکنا اٹھا ہوا تھا۔ شیوانی بدرو جمشید کو پہلے تابوت کے پاس لے آئی اور اسے حکم دیا، اس تابوت کے اندر لیٹ جاؤ۔ جمشید اس کے حکم کا غلام تھا۔ وہ تابوت میں لیٹ گیا۔ شیوانی بدرو نے کہا، جب تک میں واپس نہیں آتی تم اسی جگہ لیٹے رہو۔ اس حیرت انگیز داستان کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔